دوستوں اور پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، ہر قسم کی بڑائی، مدح و ثنا، کبریائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا۔ وہی اکیلا اللہ ہم سب کا بادشاہ ہے، پالنہار ہے، روزی روٹی دینے کا مالک ہے، مالک الملک ہے۔ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی بڑائی، جتنی بھی تعریف ہم بیان کریں بہت کم ہے۔ اس اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل سے میں اور آپ مسلمان ہیں، اور اللہ رب العالمین ہی کی توفیق سے یہ جمعہ کی مبارک گھڑیوں میں ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور بیٹھنے کی توفیق جیسے دی ہے جنت میں داخل ہونے کی بھی توفیق اللہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے دینی بھائیو، موقع اور محل کی مناسبت سے آج ایک اہم موضوع لے کے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اللہ سے سب سے پہلے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں نصیحت کی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم سنتے ہیں، اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے دینی بھائیو، جیسا کہ ابھی سمر ہالیڈے بچوں کے لیے آنے والے ہیں، بچوں کی تربیت کی فکر ہمارے لیے بہت اہم اور ضروری ہے، لازم ہے۔ اسی لیے آج تربیت اولاد اور ہماری جو اہم ضرورت اور ذمہ داری ہے اس بارے میں آج کچھ باتیں ہم سنیں گے۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اولاد کے سلسلے میں طرح طرح کی باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہیں اللہ تعالیٰ نے مال کو نعمت کہا۔ سورۃ نوح کے اندر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، یعنی توبہ استغفار کرو، اگر توبہ استغفار کریں گے تو موسلا دھار بارشیں اللہ نازل فرمائیں گے اور مال اور اولاد اللہ عطا فرمائے گا۔ مطلب یہ کہ جو اولاد سے محروم ہیں، اولاد کو ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اولاد کی نعمت یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والی ہے، یہ استغفار اور توبہ کے ذریعے اللہ عطا فرمائیں گے، یہ ان آیتوں میں بتایا گیا۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری ماں، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، اور دو معنی ہیں فتنے کے، ایک آزمائش، ایک خود فتنہ، یعنی گناہ کا سبب بن جاتے ہیں ماں باپ، یہ اولاد ماں باپ کو گناہ کا ذریعہ بن جاتے ہیں، دو معنی ہیں فتنے کے۔ اور ایک جگہ کھلے الفاظ میں اللہ نے فرمایا سورۃ التغابن میں، یا ایھا الذین آمنوا انما اموالکم واولادکم عدو لکم، اے ایمان والو، تمہارے لیے تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن، عدو بولے تو دشمن۔ دیکھو، تین طرح کے نظریے پیش کیے گئے قرآن کی روشنی میں۔ تو آج مال اولاد کو اگر ہم لوگ نعمت بنانا چاہتے ہیں، اگر اولاد کو ہمارے لیے باعث نعمت اگر ہو، اولاد کو ہمارے لیے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہمارے لیے کیا کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے ہماری اولاد آزمائش، فتنہ اور دشمنی سے بچ کر نعمت بن کے رہے ہمارے لیے۔ تو آج انشاءاللہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو زینت بھی کہا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال ہے ڈھیر سارا، مال بہت کچھ ہے، اولاد نہیں ہے تو زینت تمہارے اندر نہیں ہے۔ زینت اللہ تعالیٰ نے کہا، مال اور اولاد زندگی کی زینت ہے۔ تو اولاد اگر زینت اور خوبصورتی اور نعمت اگر ہمیں بننی ہے تو سب سے پہلے میں اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو ہم دیکھیں۔ ہم جس نبی کے امتی ہیں ان کا آئیڈیل اور ان کا نمونہ ہم پرکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، بچوں کی تربیت کے اوپر کیسا فکر مند ہوتے تھے، بچوں کو اپنے قریب کرنے اور وعد و نصیحت کی باتیں، تربیت کی باتیں دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا قدم کیا کرتے ہیں۔ دیکھیے، نصیحت کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو محبت سے مول لینا ہے، اپنی محبت سے بچوں کو قریب کرنا ہے، تاکہ بچے ہمارے سے متاثر ہوں، تاکہ بچے ہماری بات کو سننے والے بنے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، سلسلہ الصحیحہ کی حدیث ہے کہ کان ارحم الناس بالصبیان والعیال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر رحم دل ہوا کرتے ہیں
بچوں کے اوپر اور اپنے گھر بار کے اوپر، اپنے گھر والیوں اور اپنے بچوں اور اسی طرح دیگر دوسروں کے بچوں کے اوپر بھی اللہ کے نبی بہت زیادہ رحم کرتے تھے، بہت زیادہ رحم دلی سے پیش آتے تھے۔ الرحم کا معنی رحم کرنا سب سے بڑھ کر، عربی میں رحیمہ ورب بولتے ہیں جسے، تو اس میں ارحم یعنی دا بیسٹ بولتے نہیں، ایسا اللہ کے نبی سلوک کرتے تھے بچوں کے ساتھ۔ ایک اور حدیث میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو اپنے گود میں لیا، وضع فی حجرہ فبال علیہ، بچے کو گود میں لیا اللہ کے نبی، پیشاب کر دیا بچہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پانی لاؤ، فدعا بماء فاتبعہ، پانی منگوایا اور پانی سے صاف کر لی۔ یعنی بچوں کو گود میں لینا، بچے کو قریب کرنا، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ہم ان کو قریب کرنے کی کوشش کرنا، بچوں میں شوق اور دلچسپی رکھنا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کان یزور الانصار ویسلم علی صبیانہم ویمسح علی رؤوسہم۔ سبحان اللہ، میں اور آپ یہاں دیکھ لیں اپنے آپ کو کہ کیا ہمارا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا رہا کرتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے پاس سے گزرتے، انصار کے خاندان اور قبیلوں کے پاس سے گزرتے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر اللہ کے نبی سلام کرتے، بچوں سے السلام علیکم۔ میرے بھائیو یہاں ہم اپنے آپ کو دیکھ لینا ہے، بچوں سے سلام، ارے بڑوں کا سلام بھی ہم نہیں کر رہے، بڑے بڑوں کو بھی دیکھ کے ہمارے سے سلام السلام علیکم نہیں نکلتا۔ یہاں رسول اللہ کا عمل دیکھو، بچوں کے اوپر سے گزر رہے، بچوں کے پاس سے گزر رہے تو بچوں کو سلام پیش کرتے اللہ کے نبی، اور ان کے سروں کے اوپر مسح کرتے، ان کے سروں کے اوپر ہاتھ پھیرتے۔ دیکھو سروں کے اوپر ہاتھ پھیرنے سے بچہ کتنا قریب ہوتا، کتنا اپنے آپ کو قریب کرتا بچہ، کتنا محبت کرتا۔ اگر ان کے ساتھ ذرا وقت بھی بتائے تو اس وقت کو بچہ یاد رکھے گا۔ کیسے یاد رکھے گا؟ عبداللہ بن سلام ایک صحابی ہیں، ان کے بیٹے یوسف، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گود میں لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نام رکھا یوسف، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اللہم بارک علیہ، اللہ بچے کے اوپر برکتیں نازل فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام بعد میں یاد کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام خود یہ اسلام قبول کرے آخری زمانے میں، ایک مرتبہ کیا صحیح اللہ کے نبی اپنے ہاتھ میں لیے، وہ زندگی بھر یاد رکھے، اور حدیث انہوں نے پیش کیا مجھے اللہ کے نبی نے نام رکھا اس طرح سے، انداز سے وہ پورا بیان کر رہے بیٹے بچے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ہوا کرتا ہے۔ اور آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ بچوں کے ساتھ کیسا ہوا کرتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح کئی ایسے اصحاب ہیں جو بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمیشہ قریب لیا کرتے تھے، دعائیں دیا کرتے تھے، جس میں سے ایک سعید بن یزید، ان کا نام عطا رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، سعید بن یزید ان کے داڑھی کے بال کالے تھے اور سر کے بال کالے تھے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے، یعنی بڑھاپے کی عمر میں داڑھی کے بال وائٹ ہو گئے اور سر کے بال کالے ہو گئے، کالے رہے ہیں۔ تو وجہ پوچھی انہوں نے، ارے بھائی یہ تو عجیب ماجرا ہے، بال اگر پورے ہوئے تو سفید ہونا تھا، نہیں بولے تو پورے کالے ہونا تھا، یہ کیا نیچے وائٹ ہو گئے ہیں اور اوپر سر کے بال تمہارے کالے ہی کالے رہ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ وہ یاد دلاتے ہیں کہ سعید بن یزید کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے اللہ کے نبی نے برکت کی دعا دی تھی، اور اللہ کے نبی کے اس عمل پر مجھے پورا یقین اور ایمان ہے کہ یہ بال اسی وجہ سے کالے ابھی تک ہیں، ان بالوں کے اندر اللہ نے برکت دے رکھی اور یہ سفید تھے، یہ بال بوڑھے ہوئے نہیں، باقی دوسرے داڑھی کے بال بوڑھے ہو گئے۔ دیکھو ایمان کیسا ہے صحابہ کا، ایمان دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنا بڑھ کر ہے۔ اس سے بھی بڑی بات آج مجھے آپ کو بتانی ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسا پیش آتے تھے، کیسا سلوک کرتے تھے، کس طرح سے رویہ اپنے آپ کو لگاتے تھے بچوں کے سلسلے میں۔ اور ایک صحابی تھے مذاق بھی کرتے تھے اللہ کے نبی بچوں کے ساتھ، رسول اللہ کا مقام دیکھو کتنا بڑا ہے۔ اور ایک صحابی انس بن مالک کے
उमर उनका नाम उमर रज़ी अल्लाह तआला उनके पास एक चिड़िया थी। वो चिड़िया वो पालते थे, चिड़िया का नाम नुगैर था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे उनसे बोलने लगे, या उमर मा फ़अल नुगैर, कहां गया तुम्हारा नुगैर। देखो अल्फाज में ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज समझ में आ रहा है, मजाक समझ में आ रहा है और मोहब्बत का मंजर हमारे को दिख रहा है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह इस एक टुकड़े को लेकर 80 से ज्यादा मसले बयान करेंगे। मसला बोले तो मालूम ना, मस्जिद में आते वक्त कैसे आना है एक मसला, दाखिल होते स्टेप पे कौन सा पाँव रखना है एक मसला, ऐसे मसाइल 80 से ज्यादा बयान करें, खाली एक टुकड़ा या उमर मा फ़अल नुगैर। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुलूक एक बहुत बड़ा पैगाम, बच्चों के साथ नरमी के साथ बर्ताव करना, इस पैगाम को लेके कितने मसाइल मुस्तंबत करे उलमाए दीन, अइम्माए दीन हमारे, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, बच्चों के सिलसिले में यानी तमहीदी बातें मैं बता रहा हूं कि रहम दिली से पेश आए। बच्चे जो अभी रहम के मुस्तहिक थे, मतलब 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल के अंदर, 7 साल के अंदर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला का कौल है कि उनका जहन बहुत कौला हुआ करता है, पत्थर पे लकीर के जैसा उनका जहन हुआ करता है। एक बड़ा हाथी जिसके पांव में संकल बंधे हुए, अगर वो चाहता तो संकल को ऐसे ही तोड़ सकता, मगर नहीं तोड़ता। क्यों मालूम? बचपन में उसे डाल के बिठा दिया गया जहन में, ये संकल टूटने वाला नहीं। छोटा था हाथी, बच्चा था तो उसे उतनी ताकत नहीं, अब बड़ा होने के बाद जत्था हो गया है, बहुत मजबूत है, मगर तोड़ता नहीं वो। क्यों बोलो? बचपन में जहन में बिठा दिया गया है, ये टूटता नहीं, तो उसके जहन में ऐसा ही बन के रह गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के सिलसिले में, छोटे बच्चे खास तौर से मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज ये बच्चे अगर सुधर गए, संवर गए, तो सुभान अल्लाह बड़े बनकर बच्चे नेमत बनेंगे, बच्चे बड़े बनकर नेमत और तुम्हारे लिए रहमत बनेंगे। वरना आज देखो कितनों के ज़बानी हम सुन रहे हैं, कितनों की ज़बानी हम शिकवे शिकायतें बोल रहे हैं, कितनों को सुना रहे हैं, चाहे वो मामू हो, चाचा हो, हर एक ज़बान के मुंह से हम सुनते हैं कि बच्चा बिगड़ गया, बच्चा बिगड़ गया, बच्चा बिगड़ गया। अरे आज़ाब, ये सबसे बड़ा आज़ाब बन के रह गया है बच्चा, यानी तरबियत ना होने की वजह से, तरबियत ना होने की वजह से। मेरे भाइयों, बच्चा पैदा होते ही हम सर्टिफिकेट बनाने की तैयारी में लगे रहते हैं। क्या बोलो? डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर। अरे अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि बच्चे को क्या बनाया, लॉयर बनाया कि डॉक्टर। अल्लाह ये जरूर पूछेगा कि तूने तौहीद सिखाया नहीं, तूने ईमान सिखाया नहीं, तूने अखलाक बताया नहीं बताया, नमाज की पाबंदी तालीम दी कि नहीं दी। अगर हम लोगों का रास्ता अपनाएंगे, लोग जो ज्यादातर चल रहे हैं उसी रास्ते को अपनाएंगे, हमारे को नजर तो यह आ रहा है कि बहुत अच्छा रास्ता है ये, इस रास्ते पे हम चलेंगे, मगर दरमियान में कांटे और खतरात होंगे, ये यकीनी है। अगर लोगों को देखेंगे आप वही अल्लाह और रसूल की तालीम अगर मान लेंगे, रास्ता तो कठिन दिख रहा है, मगर दरमियान में सुकून और अमन भी मिलेगा और मंजिल भी तुम्हारे को हमेशा हमेशा की मंजिल अल्लाह ताला अमन और सुकून और इत्मीनान की रखा है। समझ रहे मेरे भाइयों, कितनी बड़ी बात है ये, इतनी बड़ी बात है ये, इतनी बड़ी बात है कि आज हर एक माँ बाप के लिए बहुत जरूरी है। आज माँ बाप गफलत के शिकार हो चुके हैं, हर एक पेरेंट्स के लिए जरूरी है ये औलाद को नेमत अगर बनाना चाहते हैं तो दीन को पीछे नहीं, दीन को आगे रखें, दीन को सामने रखें। आप कुछ भी बनाओ, मगर सबसे पहले मुसलमान सही बनाओ, मुसलमान सही बनाओ, यानी इस्लाम की तालीम दो बच्चों को, पहले अल्लाह और उसके रसूल की तालीम दो। नबी की पैरवी सिखाई कि नहीं सिखाई, अल्लाह पूछने वाला है। इसका जवाब हमारे पास कितना है, इसका जवाब हमारे पास कितना है, इसकी जानकारी मुझे और आपको होनी चाहिए मेरे भाइयों। आज खास तौर से ये दिन जो आ रहे हमारे सामने, छुट्टी के दिन, या अभी छुट्टी हो चुकी है बच्चों के लिए, तो अभी से हम अपने आप का शेड्यूल बनाएं। मैं अपना शेड्यूल बनाऊं, आप अकेले फर्दन फर्दन अपना शेड्यूल बनाएं बच्चों के लिए। बच्चों को वक्त दिए तो ये कल तुम्हारे लिए वक्त देंगे। अगर आज आप नहीं दिए तो मेरे भाइयों याद रखो, इनकी फिक्र आप नहीं करेंगे तो कल आप बड़े होने के बाद लाठी का सहारा ये बच्चे बनेंगे, बल्कि जो आरज़ू जो उम्मीद लेके बैठेंगे उसी लाठी लेके मार के भगाए। एक बूढ़ी औरत को समंदर के किनारे देखने को मिला। बूढ़ी औरत, एक आदमी पूछते हैं कि माँ तूने इतने कई दिनों
سے ادھر پھر رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں تجھے، کیا بات ہے؟ یہاں کچھ بچا کچا کھا لے رہی اور کچھ مانگ کے کھا لے رہی، کیا ماجرا ہے؟ تو ماں بوڑھی عورت چٹی جو پکڑی ہوئی تھی، وہ پلوں میں باندھی ہوئی تھی، اسے نکال کر تھماتے ہوئے کہتی ہے کہ 2 سال سے میں یہاں ہوں، 2 سال لگے ہیں مجھے یہاں رہتے ہوئے، اور میرا بیٹا مجھے یہ چٹی تھما کے گیا ہے اور میں ابھی آتا ہوں ان کے چلا گیا ہے، پتا نہیں کیا ماجرا ہے، میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے کہ میرا بیٹا آ سکتا نہیں ہے۔ دیکھو ماں کی ممتا آگ میں جلتے ہوئے بھی بیٹے کے سلسلے میں یہ سوچ رہے، تکلیف محسوس کرتے ہوئے بھی، برداشت کرتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کی فکر کر رہی۔ تو وہ دیکھتے ہیں چٹھی میں کیا لکھا ہوا ہے، جو صاحب یہ چٹھی پڑھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ بوڑھی عورت کو اولڈ ایج ہوم میں لگا چھوڑ کے آ جائے۔ خود بیٹے کو توفیق نہیں مل رہی کہ اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے آئیں۔ ارے ماں باپ اگر بچوں کو کچھ بنانا چاہتے ہیں تو بنائیں، مگر صحیح معنوں میں مسلمان پہلے بنائیں۔ تعلیم اگر نہیں دیے، ہم آنکھوں سے دیکھیں، آپ بھی دیکھے ہوں گے کہ غریب سے غریب، کمزور سے کمزور آدمی اگر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے لیے بچوں کو لگاتا ہے، وقت دیتا ہے، تو سبحان اللہ وہ عزت کی زندگی جیے ہی مرتے دم تک۔ اور جن کے پاس دھن دولت بھی بہت ہے، بنگلے، بینک بیلنس بہت کچھ ہے، سونے ہیرے جواہرات، بڑے سے بڑا مالدار ہے، امیر قسم کا آدمی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم نہیں دیا ہے، ان کے گھرانے آج بھی روٹی کی بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ مطلب ان کے اندر عیش و آرام تو دکھ رہا ہے سامنے، مگر اندرونی طور پر وہ بڑے بے چین ہیں، بہت پریشان ہیں، نیند کی گولیاں کھا کے سو رہے ہیں، صوفے، اے سی، لگژری لائف تو نظر آ رہی، مگر وہ نیند کو تڑپ رہے ہیں۔ وہی ایک غریب آدمی اللہم بسمک اعبد واہیہ بولتا ہے اور بنڈر کے اوپر آرام سے سکون اور اطمینان کی نیند سوتا ہے۔ یہ نیند کروڑوں کے روپے میں نہیں مل رہی مالداروں کو، یہ نیند کس سے نصیب ہو رہی؟ یہ نیند تربیت سے نصیب ہو رہی، یہ نیند اطمینان اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سے نصیب ہو رہی، اللہ اور اس کے رسول کی تربیت سے ہمارے کو نصیب ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ تو لہذا میں آپ لوگوں کے سامنے 4 باتیں رکھوں گا۔ پہلی بات یہ کہ ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں یہ فکر کریں خلوص دل کے ساتھ، یعنی اللہ کے لیے اپنے بچوں کے لیے لگائیں، دین کی تربیت کی خاطر اخلاص کے ساتھ ہم پہلے اپنے آپ کو پرکھیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ہاجر علیہ السلام کو جنگل بیابان میں چھوڑ کے آئے اللہ کے گھر کے پاس، کعبۃ اللہ کے پاس، دعا کیے، اتنی دور چلے گئے جہاں وہ نظر نہیں آ رہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ دیکھو کیا بول رہے ہیں، اے اللہ میں اپنے لخت جگر کو بیابان میں چھوڑ کے آؤں، نہ کھیتی ہے نہ پانی ہے، اے اللہ وہاں جو میری اولاد کو چھوڑا ہوں میں اللہ تاکہ تو ان کو نمازی بنا، میں اس لیے چھوڑا ہوں کہ تو ان کو نمازی بنا۔ دیکھو دعا دیکھو کیسی ہو رہی، ہم دعا کرتے تو کیا کرتے، اللہ بھیڑیے سے بچا لے، شیر سے بچا لے، اللہ جنگل میں ہے، یہ لوٹ نہ جائے، یہ حالات اور برباد نہ ہو جائے، ہماری دعائیں کیا ہوتی۔ اور ابراہیم خلیل اللہ بھی خلیل سے دعا مانگ رہے، سبحان اللہ، تو دعائیں ایسی ہوتی ہیں۔ اپنے اولاد کے لیے وقت نکالیں، ہم نکالیں بچوں کے لیے وقت۔ کیسے نکالنا؟ ایک چھوٹا بچہ دوسرے بچے کو پوچھتا ہے آپ ہی نماز کو لے کے بولتا ہمارے امی نے بھیجتے، بچہ کیا بول رہا ہے؟ ہمارے ابو نے بھیجتے، یعنی وہ سنکلپ ماں باپ کے ہاتھوں میں لگا دیا ہے، ماں باپ بولے نہیں بولے وہ بات کی بات ہے، مگر بچے کا ذہن یہ بن کے ہے۔ آپ بچوں کو 10 سال کے اندر ہی صحیح بچے، وہ بچوں کا ذہن پورا کا پورا ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، آپ جیسا بنانا چاہتے ہیں ویسا بنائیں۔ آپ بچے کو نمازی بنانا ہے تو تربیت دیں، نماز سکھائیں۔ اب ہمارے کو آنا ابھی پہلے ہم لوگ سیکھنا، پہلے ہم اپنے آپ کو لگانا ہے مسجد کے لیے۔ 5 وقت نمازیں فرض ہیں، یہ ہم سب کو معلوم ہے، اگر جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں تو کافر بن جاتے ہیں، مشرک بن جاتے ہیں، یہ سب جانتے ہوئے بھی ہم نماز کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور آج امید ہماری کیسی ہے معلوم؟ ہمارا بچہ بڑا عالم بننا، ہمارا بچہ بڑا حافظ بننا، خود نماز نہیں معلوم ہے، خود نماز کی تعلیم اس کے پاس نہیں ہے، نماز کا ڈھنگ اس کے پاس نہیں ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ بچے کے بارے میں اتنا بڑا ہو۔ بھائی آپ پہلے آؤ نا، یعنی وقت اپنے بچوں کے لیے نکالنا یہ ماں باپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ پہلی بات ہے ام سلیم، معلوم ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جن کے بیٹے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولتے ہیں؟ بیٹا پیدا ہوتے ہی 10 سال کی عمر سے پہلے لا کے چھوڑ دیتے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ بچہ اب سے آپ کا ہے، میں آپ کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ دیکھو وقف کرو اپنے آپ کے لیے، ٹائم کا وقت کرو اپنے آپ کو، اپنے پیسوں کا، وقت کا اور اپنی صحت کا۔ اگر لگائے صحت یہاں، اللہ بیماری سے بچائے گا۔ بیماری میں یاد کرتے ہیں اکثر، اللہ میری بیماری کو بچا لے، صدقہ یاد آتا ہماری بیماری میں، اللہ اس صدقے کے ذریعے سے میری بیماری دور فرما۔ ارے بھائی صحت اللہ دی تھی، اچھی صحت تھی تو تب اللہ کیوں یاد نہیں آیا؟ اور پیسے ہمارے پاس نہیں، مرتے وقت بولے گا انسان فَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ تھوڑا وقت دے مجھے، تھوڑا مہلت دے مجھے تاکہ میں صدقہ کروں۔ مرنے کے ٹائم پہ جب روح قبض ہو رہی آنکھوں کے اوپر سے تو اللہ سے گڑ گڑائے گا بندہ، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اے اللہ جب موت آ گئی تو اللہ میں تھوڑی مہلت مانگ رہا ہوں تیرے سے تاکہ میں نیک لوگوں میں شمار ہو جاؤں صدقہ کر کے۔ دیکھو وقت کرو اپنے پیسوں کو، صحت کو، وقت کو، اور اپنے بچوں کو وقت دو۔ اگر وقت نہیں دیے، بچوں کا ذہن نہیں بنائے تو یہ بچے رحمت نہیں زحمت بنیں گے، یہ بچے تمہارے لیے نعمت نہیں عذاب بنیں گے، درد سر عذاب، بڑا خطرناک عذاب بن جائیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ حالات۔ تو پہلی بات مجھے یہ بتانی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے وقف کریں دین کے لیے، چاہے ایک آدھا گھنٹہ سے ہی، چاہے ایک پورا دن سے ہی۔ کبھی پروگرام ہوا، کبھی تربیت کا ماحول ہوا تو ہمارے لیے یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھیجیں، ایک اچھی سیفٹی کے انداز میں خود لے جا کے چھوڑیں اور لا کے بلا کر لائیں، اور بیچ میں درمیان میں بات کرتے ہوں کہ کیا سیکھا کیا نہیں سیکھا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت پرہیزگار ظاہر ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد مجھے کہا کرتے تھے جب کبھی بیان ہوتا یا تربیت کا ماحول اور موقع ملتا تو میرے ابو کہا کرتے تھے کہ پیارے نبی کی حدیثیں جتنے سن کر لاؤ گے اتنے انعامات میں تمہیں دوں گا، اتنے دینار اور درہم میں تمہیں دوں گا۔ تو ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں آج میں نے اتنے حدیثیں یاد کیا، اے ابو میں نے آپ کو سناتا ہوں، سننے کے بعد آپ مجھے انعام دیجئے۔ بچے بھی مانگتے تھے، سبحان اللہ۔ یعنی بچوں کے اندر جو شوق ہوا کرتا ہے اسی شوق کے ناحیے میں ہمیں بچوں کی تربیت کرنا، یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات یہ کہ پل پل ہمیں بچوں کے لیے دعائیں کرنا، بچوں کے حق میں ہمیں دعائیں پیش کرنا، دعائیں دینا ہر ہمیشہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا اس قرآن میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کو بہت زیادہ ذکر کیا ہے۔ وہاں جہاں پہ آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح سے آزمایا، اور آزمانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے تو اس کے بعد اللہ نے کہا اے ابراہیم میں تمہیں امام بناتا ہوں۔ قال وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال ابراہیم یعنی وجعلنی اماما، میں تمہیں امام کی پوسٹ پہ رکھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً دعا کرتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کا کیا، میری اولاد کا، یعنی امامت کی پوسٹ یعنی بہت بڑا عہدہ اور بہت بڑا انعام اللہ دے رہا ہے، تو ابراہیم خلیل اللہ فوراً دعا کر رہے ہیں اللہ میری اولاد کا کیا، مطلب میری اولاد کو بھی انعام۔ اور ایک دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے اللہ مجھے تیرا فرما بردار بنا اور میری اولاد کو بھی فرما بردار بنا۔ دیکھو دعائیں ماں باپ کی اولاد کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہے، ہمیں کثرت سے دعائیں کرنا ہے اپنے اولاد کے لیے۔ اور تیسری بات جو مجھے بتانی ہے کہ ہم خود اپنے بچوں کے لیے عملی نمونہ بن کے رہ جائیں، عملی نمونہ پیش کریں گھروں کے اندر۔ کبھی کبھی نماز پڑھیں، وقت پر نماز پڑھنے کی ہم عادت ڈال لیں، نماز کا وقت ہو گیا تو فوراً بچوں کے سامنے یہ بولتے ہوئے کہ بیٹا ابھی اذان ہو گئی میں نماز کے لیے جانا ہے۔ بچوں کو یہ معلوم ہو کہ وقت پر نماز پڑھنی ضروری ہے۔ اب آپ خود گھر میں بیٹھے رہے، آپ خود موبائل میں لگے رہے، آپ خود بیکار وقت ضائع کرتے ہوئے نظر آئے تو بچے آپ کو دیکھا دیکھی کریں گے۔ اب بچے جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہی کر رہے ہیں، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کا اپنے بچوں کا رزلٹ ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ عملی نمونہ پیش کریں بچوں کو، عملی نمونہ۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی اور صحابہ کرام
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خالد کہتی ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے ابو کے ساتھ گئی نبی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت جو ہے کمر کے اوپر کندھے کے نیچے جو سیب کے جیسا ابھرا ہوا رہتا ہے گوشت, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہر نبوت سے میں کھیلنے لگی. باپ ڈانٹنے لگے, مجھے چمٹی دینے لگے اور گھسیٹنے لگے کہ چپ کرنے کے لیے. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے خالد اے بچی, پیاری بچی, کھیل کھیل اور مزے سے اپنے کپڑوں کو خراب کرتی رہے. یہ اللہ کے نبی بار بار مجھے بولتے رہے. یعنی کبھی بھی اللہ کے نبی غصہ نہیں کرتے تھے اور دین کی طرف لوگوں کو راغب کرتے تھے. اللہ کے نبی خود صحابہ اکرام بھی, صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ یعنی جب کبھی بھی نیکی کا کام, بڑا نیکی کا عمل ہوتا جیسے روزے رکھنا, تو بچوں کو روزہ رکھواتے تھے. بچے بھوک سے رونے کی کوشش کرتے, رونے کی جب لت ان کو لگ جاتی رونے لگتے, تو کھلونے بچوں کے سامنے رکھتے تاکہ وہ بھوک کو بھول جائیں. تو عملی نمونہ ہم پیش کریں میرے بھائیوں. عملی نمونہ پیش کرنے کے سلسلے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ایک بڑا واقعہ, بڑا بہترین واقعہ. یہ واقعہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق آموز ہے. یہ آج کے جمعہ کے لیے بہت میں سمجھتا ہوں مناسب ہے اور بہت خلاصہ ہی سمجھتا ہوں میں, مکمل خلاصہ پورے جمعے کا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا جب آخری وقت آیا, کچھ دینار وہ چھوڑے ہوئے تھے. لوگ آ کے بولنے لگے اے امیر المومنین, آپ نے کچھ ہی دینار چھوڑا ہے بچوں کے لیے, اولاد کے لیے, یہ کیا کام آئیں گے بچوں کے, اور بچوں کا کیا بنے گا آپ کے جانے کے بعد. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بڑا تاریخی جملہ اس وقت کہا, اللہ رب العالمین جب کسی کا سرپرست بن جاتا ہے, کسی کا دوست بن جاتا ہے, تو وہ اس کو ضائع نہیں کرتا. اور یہ دلیل انہوں نے پیش کی, ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین. یقیناً اللہ تعالی جن کا دوست بن جاتا ہے, اور اللہ رب العالمین جو کتاب کو نازل کیا اور وہ نیک لوگوں کو ہی دوست رکھتا ہے. ایمان لائے اور عمل کرتے رہیں سارے عمل, تو ایسے لوگوں کو اللہ سرپرست بنا لیتا ہے. یعنی ان کی سرپرستی میں اللہ لے لیتا ہے, ان کی نگرانی میں اللہ ان کو نگرانی میں لے لیتا ہے. ان کا بڑا نگران اللہ بن جاتا ہے, ان کا محافظ اللہ ہو جاتا ہے. دیکھو کتنی بڑی بات ہے. اپنے بچوں کو کردار سکھاؤ, اپنے بچوں کو کردار اور کیریکٹر والا بناؤ, اچھے اخلاق سکھاؤ, تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ واقعے کا اہم سبق ہے میرے اور آپ کے لیے. تو میرے بھائیوں, ہم لوگوں کو چاہیے کہ عملی نمونہ ہم پیش کریں, اچھے اخلاق کو سکھائیں. مرنے سے پہلے یہ بچے ہمارے لیے مرنے کے بعد بھی ثواب جاریہ بن سکیں. ایسے اعمال ہم سکھائیں اپنے بچوں کو. آخری بات یہ کہ بچوں کو دھیرے دھیرے چپکے نصیحتیں کرتے رہے, یعنی آہستہ آہستہ. بچے جب بھی سننے کے موڑ میں ہوتے ہیں اس وقت ان کو سکھاتے رہیں, سمجھاتے رہیں, دین کی تعلیم دیتے رہیں. قرآن مجید میں سورۃ لقمان ایک سورت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم کی 10 نصیحتیں پوری کی پوری بچے کے لیے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی اس وقت کو یاد کرو جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو نصیحت کی. کیا بول کے اے میرے پیارے بچے, دیکھو یا بنیا کا معنی اے میرے پیارے بچے, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ کرنا. دیکھو نصیحتیں کیسی ہیں, کتنی اچھی اور کتنی پیاری ہیں. 10 نصیحتیں ہیں یہ. سب سے پہلی ابتدا شرک, سب سے بڑا گناہ, توحید کی تعلیم. دیکھو اور یہاں ہمارے کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ لاڈ اور پیار کے ساتھ نصیحت کرنا. یعنی بچے جو چھوٹے ہیں, بڑے بھی تو الگ بات ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ, لوگوں نماز کا حکم دو اپنے بچوں کو, نماز کی تعلیم دو اپنے بچوں کو, نماز کا حکم دو. 7 سال کے اگر نہیں پڑھتے ہیں نماز فضربوہم, یعنی ان کو مارو. اس معاملے میں نماز نہ پڑھنے پر مارو. یعنی 10 سال کے ہو گئے تو نماز بچوں کو آ جانی چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں وفرقوا فی المضاجع, وفرقوا بینہم فی المضاجع, یعنی ان کے بستروں کو الگ تھلگ کرو. 10 سال کے ہیں, چھوٹے بچے ہیں, مل جل کے سوتے ہیں ایک ہی بستر میں. ایسا نہ ہو کہ یہ بڑے ہو کر فحاشی کا شکار ہو جائیں اور بے حیا بن جائیں. اسی لیے شروع ہی سے بچوں کے اوپر فوکس کرنے کی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے.
بچے جب شعور میں آتے ہیں، بڑے ہونے لگتے ہیں، تو ایسے بچے جو بڑھ رہے ہیں ان کی تربیت کی اور ان کے اوپر اصلاح کی بھی فکر ہماری بڑھ جانی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بأہل بیت خیرا، دیکھو اللہ تعالیٰ جب کبھی بھی کسی گھر کے اوپر خیر اور بھلائی چاہتا ہے، خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو ادخلہ بالرفق، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اندر نرمی کو پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کے سامنے 4 باتیں پیش کی۔ پہلی بات یہ کہ آپ اپنے بچوں کے لیے وقف کریں ٹائم کو، صبح شام مکتب کی صحیح، صبح شام خود تعلیم دینا صحیح، خود سکھانا صحیح۔ اور دوسری بات میں نے پیش کی، دعائیں کرو بچوں کے حق میں، خود اپنے بچوں کے لیے بھی اور اڑوس پڑوس کے رشتہ دار کے بچوں کے لیے بھی دعائیں کریں، اور ساتھ میں اپنے بچوں کو عملی نمونہ پیش کر کے دکھائیں، ہمارا عمل خود بتائیں۔ گاڑی سکھانا ہمارے تو کتنا پابندی سے سکھاتے ہیں، کتنی اچھی تعلیم دیتے بچے کو، اس سے بھی کہیں گنا زیادہ امام ابن قیم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کھانے پینے سے بڑھ کر ایمان تمہیں سکھانا ہے، سیکھنا ہے۔ اور چوتھی آخری بات یہ کہ ہم پل پل بچوں کو وعظ و نصیحت کریں، نصیحت کرتے رہیں ہر وقت، دھیرے دھیرے جس موڑ میں بچے ہوتے ہیں اسی موڑ میں ان کو اچھے انداز سے سمجھانے کی کوشش کریں، تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ اور آخری خلاصے کی بات میں نے کہی کہ نرمی کے ساتھ ہر کام بچوں کے سلسلے میں نرمی کے ساتھ ہو، یعنی یہ وہ بچے ہیں جو 10 سال سے چھوٹے، اب بڑے بھی تو ان کی تربیت کا معاملہ بھی، ان کی تربیت کا مرحلہ بھی الگ ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں وہ واقعہ مشہور ہے کہ جب بیٹے کے گھر گئے تو بہو دروازہ کھولتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں چوکھٹ کو بتانے کو کہو میرا بیٹا آئے، تمہارا شوہر آئے۔ یعنی بڑے ہونے کے بعد بھی تربیت اور تعلیم کا اسلام بتاتا ہے اور اسلام تعلیم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، بہرحال بتانے کی بات یہ، خلاصے کی بات یہ کہ سمر ہالیڈے جو آ رہے ہیں بچوں کے، ان کے لیے ہم تربیت کی فکر کریں، ان کے اوپر ہمارا مکمل فوکس ہو ان دنوں میں، کیوں بولے تو وہ خالی نہیں، تو ان کا ایک شیڈول ہمارے پاس ہو، ایک ٹائم ٹیبل ہم ان کو بتائیں، اس کام میں اس وقت میں یہ کام تمہارے سے ہونا اور ضرور ہونا، یہ ہم ان کو شوق دلائیں، نرمی کے ساتھ سمجھائیں، انعام اور گفٹ بھی بتائیں۔ انشاءاللہ ہماری اسی مسجد کے اندر، توحید کے اندر بچوں کا ایک بہترین نظام اس مہینے کے 8 تاریخ سے شروع ہونے والا ہے۔ تو میں آپ تمام سے یہی درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کو لگائیں، اپنے بچوں کو ان اجتماعات میں، ان کلاسز میں، سمر کلاسز میں لگائیں، لازماً لگائیں۔ اگر اپنے بچوں کو نعمت بنانا چاہتے ہیں، اپنے اولاد کو نعمت کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، ثواب جاریہ بنانا چاہتے ہیں، تو ضرور اس میں اپنے آپ کو شامل کریں، خود بھی سیکھنے کی کوشش کریں اور خود بھی اپنے آپ کو تربیت میں دیں، یعنی تربیت سیکھنے والے بنیں۔ تربیت یعنی قرآن اور حدیث اور صبح شام کی نمازوں میں یہ جو درس ہوتے ہیں، جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے، اتوار کے جو بیانات ہوتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو لاگو کریں، لازمی کریں۔ اللہ سے میں آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جو بھی باتیں سنے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے اور عمل کرنے کی اللہ سے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے آپ کی بہتر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کی تربیت کرنے کی توفیق دے، اپنے بچوں کو اسلامی ماحول میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی تربیت کو اپنے آپ کو، اپنے گھر بار کو اپنانے کی اور ان کو سکھانے کی اللہ سب کو توفیق دے۔ اے اللہ ہم تمام کو مرتے دم تک ایمان کی ثابت قدمی عطا فرما، ہمارے پریشانیوں کو، دکھ دردوں کو دور فرما، اے اللہ مصیبتوں کو آسانیوں میں بدل دے، پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی غیبی مدد عطا فرما، ان کے حق میں بھی دعائیں کرنے کی توفیق دے، اے اللہ ان سے عبرت حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اتحاد کی توفیق عطا فرما، مل جل کے محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، سبھی مسلمان لوگوں کو، تمام جو یہاں بیٹھے ہیں یہاں نہیں ہیں، اللہ سب کو ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ایمان کو حاصل کرنے والا بنا، ایمان کو اپنانے اور ایمان کی ثابت قدمی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نیکیوں کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما، نیکیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، جہاں بیٹھے ہیں اللہ تیرے گھر میں ان گھروں سے محبت کرنے کی توفیق دے، ان گھروں کے اوپر جو خرچ ہوتا ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق دے، تعاون کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما، اے اللہ مرتے دم تک ایمان کے اوپر ہمیں زندہ رکھ، جب موت دے تو ایمان اور اسلام کی حالت میں ہمیں موت عطا فرما، آخری سانسوں میں جب ہمیں پہنچا تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا